گیا تو وہ کڑوا ہو گیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین کی شہادت کی 7 دن تک آپ کربلا میں اندھیرا چھایا رہا، دیواروں پر دھوپ کا رنگ زرد پڑ گیا اور بہت سارے ستارے بھی تب ٹوٹے تھے۔ یہ بیان تاریخ الخلفاء میں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح جنات نے بھی آپ کی وفات پر نوحہ خوانی کی۔ ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں حضرت ام سلمہ کی زبانی لکھا ہے کہ میں نے شہادت حسین پر جنات کو اشک باری اور نوحہ کرتے دیکھا۔ ثعلب نے امالی میں ابی حبان کلبی کے حوالے سے لکھا ہے کہ میں نے کربلا میں جا کر ایک معزز عرب سے دریافت کیا کہ کیا تم نے جنات کو گریہ زاری کرتے سنا ہے کبھی؟ اس نے کہا تم جس سے چاہو پوچھ لو، ان کی گریہ زاری ہر ایک نے سنی ہے۔ میں نے کہا جو کچھ تم نے سنا ہے وہ مجھے بھی بتاؤ۔ تو اس شخص نے کہا کہ جب امام حسین کو شہید کیا گیا تو جنات نے بہت زیادہ گریہ زاری کی اور انہیں بھی اس کا بہت دکھ ہوا۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد آپ کی لاش مبارک کو گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے روندنے کے بعد یزیدی لٹیروں نے اہل بیت کا کل سامان چھین لیا۔ اس وقت خانوادہ نبی میں زین العابدین بیمار تھے، اور جس وقت شمر کی نظر ان پر پڑی اپنے سپاہیوں سے کہا کہ تم نے اس کو کیوں باقی چھوڑا ہے، اس کو بھی قتل کر ڈالو۔ ایک شخص حمید بن مسلم کے دل میں اللہ نے رحم ڈال دیا۔ اس نے کہا سبحان اللہ، یہ بیمار اور کم سن ہے، اس کو قتل مت کرو۔ اتنے میں ابن سعد آیا اور اس نے کہا کہ کوئی شخص عورتوں کے خیمے میں نہ جائے، اور جو کچھ مال تم لوگوں نے لوٹا ہے اس کو واپس کر دیا جائے، لیکن کسی نے بھی کوئی چیز اہل بیت کو واپس نہ کی۔ اس کا بیان طبری میں موجود ہے۔ اس کے بعد عمر بن سعد نے تمام شہداء کے سر کاٹنے کا حکم دے دیا، اور شمر ذوالجوشن، قیس بن اشعث، عمر بن الحجاج اور عروہ بن قیس کے ہاتھ یہ سر حضرت امام حسین کے سر کے ساتھ ابن زیاد کے پاس بھجوا دیا گیا، یعنی ان کی شہادت کے بعد ان کے سر کو تن سے جدا کر کے ابن زیاد کے محل میں بھیجا گیا۔ یہ لوگ ان تمام شہداء کے سروں کو نیزوں پر لگا کر ابن زیاد کے پاس پہنچ گئے۔ خود ابن سعد اس روز کربلا میں ٹھہر گیا، اور 11 محرم کی صبح کو اپنی فوج کے تمام مقتولین کو اس نے جمع کیا اور ان سب پر نماز جنازہ پڑھی اور دفن کر